السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف دا ڈیوائن میریکل، جہاں ہم سلیکٹڈ قرآنک پیسیجز کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں اور ان کو ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے لیسنز ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے ہم بہتر انسان بن سکیں، بہتر مسلمان بن سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اوور آل ہمارا تعلق بہتر ہو جائے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو اسٹوری کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے خضر علیہ السلام نے کنڈیشنز رکھیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے میرے ساتھ کوئی سوال نہیں کرنا، جو بھی میں کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں وہ آپ خود دیکھیں گے اور اس کے بعد میں چاہوں گا تو بعد میں آپ کو آہستہ آہستہ اس میں سے کچھ خبر دے دوں گا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ پہلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے خضر علیہ السلام نے جو شپ تھا اس جہاز کی ڈیک میں اندر کی طرف جو تھا اس کا لکڑی اکھاڑی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آپ نے تو بہت الگ تھا، جے تشین امرا، آپ نے جو ہے بہت ہی ایسا کام کیا ہے جو انیتھیکل ہے اور غلط ہے۔ تو انہوں نے پہلی وارننگ دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ اور پھر بعد میں جب آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ جنہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، اور پھر آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ذکی اور ایک بچہ جو 8 سے 10 سال کا تھا اس کو ملے اور اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھتے ہی فوراً کہا کہ آپ نے کیا کیا کہ ایک ایسی جان کا قتل کیا جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، جو بالکل کوئی اس کو قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، تو آپ نے تو بہت ہی نکرہ والا کام کیا ہے، بہت ہی ایسا کام کیا ہے جو ہر سوسائٹی میں غلط کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو وہاں پہ خضر علیہ السلام نے واپس نہ کوئی جواب دیا نہ ایکسپلینیشن دی، بس اتنا کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ؟ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کو میری طرف سے ایک ایکسکیوز ہے، اب اگر میں آپ کو کوئی ریزن دوں گا تو آپ میرے ساتھ اپنی کمپنی الگ کر دیجیے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ کاش موسیٰ علیہ السلام مزید ایک اپنے اوپر کنڈیشن نہ ڈالتے تو ہمیں مزید پتہ چلتا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ہمیں بتانا چاہتے ہیں خضر علیہ السلام کی سٹوری سے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم اپنا سیشن ورس نمبر 77 پہ روکا تھا، تو اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ فانطلقا، پس وہ مزید آگے بڑھے ان 2 ایونٹس کے بعد، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ پہنچے اہل قریۃ، کہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو بستی والے تھے، اس بستی میں پہنچنے سے پہلے اس بستی والوں سے ملاقات ہوئی، تو ان کے ساتھ کیا کیا؟ استطعما، ان سے کھانا طلب کیا، اہلہ، ان کے لوگوں سے کھانا طلب کیا کہ ہم بھوکے ہیں، ہم لمبے سفر سے آئے ہیں، آپ ہمیں کچھ خاطر تواضع کر دیں۔ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی مینشن کیا تھا کہ ایک سوسائٹی کی، کسی بھی بستی کی، کسی بھی شہر کی، کسی بھی ملک کی جو خاصیت سمجھی جاتی ہے وہ ان کی ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے، مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا، بہت برا سلوک کیا اور بالکل ہی انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ مطلب بستی والے بالکل ہی بد اخلاق لوگ تھے اور برے اخلاق والے لوگ تھے، ان کے پاس کوئی مینرز نہیں تھے، اور بالکل ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھی کہ ان کی طرف سے بالکل ایک برا رویہ تھا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، وہ ان کی طرف جب بستی میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پایا کہ ایک دیوار ہے، یرید ان ينقض فاقامہ، کہ وہ دیوار گرنا چاہ رہی ہے، مطلب وہ کبھی بھی دیوار گر سکتی تھی۔ اس دیوار کو ٹیڑھا دیکھا، اس دیوار کو گرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا فاقامہ، بس اس کو سیدھا کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ خضر علیہ السلام نے پوری اس کو کیا کہتے ہیں محنت سے سیدھا کیا، اس دیوار کو پوری بلڈ اپ کیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو آپ کچھ اجر لے لیتے، کچھ اجرت لے لیتے، کچھ پیسے لے لیتے اس کام کرنے کے، جبکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا آپ کو ضرورت نہیں تھی، یہاں کے لوگوں نے آپ کو اتنی بری طریقے سے کیا ہے، آپ یہ کام فری میں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ چاہتے تو کچھ اجرت لے لیتے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کو ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کی خلاف ورزی نہیں کی، جو وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی نہیں کی، سوال نہیں تھا یہ، ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ سوال نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں، اپنے آپ میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں تو اس کی اجرت لے سکتے ہیں، نہ سوال پوچھا نہ جو چیز کر رہے تھے اس کے بارے میں کوئی اپنی اوپینین کیا جو ان کا جو اس کا اعتراض تھا اس کا اظہار کیا۔ یہاں پہ صرف موسیٰ علیہ السلام نے بولا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اور یہ چیز تھی جس کی بنا پر انہوں نے ان کو بولا کہ یہاں پہ ھذا فراق بینی و بینک، کہ آپ اور آپ کے اور میرے بیچ میں یہاں پر ایک فرق ہے۔ یہاں پہ سیکھنے کو چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو بی اسمارٹ ایٹ ٹائمس،
ٹیچرس کے ساتھ رسپیکٹفل بیہیویئر رکھیں, اور ٹیچرس جو کر رہے ہیں دے نو واٹ دے آر ڈوئنگ. ٹیچرس سی رائٹ تھرو اٹ. ٹیچرس دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کس وجہ سے سوال پوچھ رہے ہیں, بٹ ایٹ ٹائمز دے آر پیشنٹ. اینڈ اس وقت جس وقت ان کو بھوک لگ رہی تھی, دونوں بھوکے تھے, دونوں کھانا ڈھونڈ رہے تھے, ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام کے بارے میں جو یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ کھانا طلب کر رہے تھے وہاں کے لوگوں سے, تو کافی چیزیں ان کو بھوک کی وجہ سے بھی تھی, لمبے سفر کی تھکن کی وجہ سے بھی تھیں, اور وہاں کے لوگوں کا بد اخلاقی بھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے آبزرو کی, اور ان کے لوگوں کی طرف سے جو وہاں کے سٹیزنز تھے ان کی طرف سے جو الفاظ انہوں نے دیکھے, اور انہوں نے کئی برے الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ بہیو کیا ہوگا, اور انہوں نے جو کھانا بولا ہوتا, تو ان کے بارے میں یہاں پہ ان کو جو رویہ دیکھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام کو ان کے لیے کچھ اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا, تو بولا آپ یہاں پہ فری میں کیوں کر رہے ہیں, آپ چاہتے تو ان کے ساتھ کچھ اجر لے لیتے. تو یہاں پہ خضر علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے قال ھذا فراق بینی و بینک, آپ کے اور میرے بیچ میں یہاں پہ اب راستہ الگ, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کنڈیشن رکھی تھی. میں نے واپس یہ ذکر کرتا چلوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا کہ اب میں آپ سے سوال نہیں کروں گا, یہ سوال نہیں تھا, اصل میں اسے انہوں نے اظہار کیا, لیکن خضر علیہ السلام اصل میں ان کو بالکل چپ رہنے کے لیے کہہ رہے تھے, آپ کوئی سوال نہیں کریں, کچھ بات کا اظہار نہیں کریں گے, خاموشی سے آپ میرے ساتھ چلیں گے اور صبر کے ساتھ آپ میرے ساتھ جو بھی میں کر رہا ہوں اس کو آبزرو کریں گے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اب میں آپ کو بتاؤں گا اس چیز کی تعویل, اس چیز کی ایکسپلینیشن جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر پائے. اب خضر علیہ السلام, ہم چوتھے سٹوری کی طرف آ رہے ہیں جہاں پہ خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا, اب میں آپ کو بتاؤں گا میں نے یہ کیوں کیا. تو خضر علیہ السلام نے اب یہاں پہ پہلے ایک چیز کر دی کہ اب آپ کا میرا کانٹریکٹ ختم, اب آپ کا اور میرے بیچ میں راستہ الگ. خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ھذا فراق بینی و بینک, اب میں آگے بڑھوں گا, آپ نے یہاں رہنے تو رہیے, بینی و بینک, ٹھیک ہے, بینہ و بینی نہیں کہا انہوں نے. اس کا فرق یہ ہے کہ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں مزید, اب میں آگے بڑھوں گا اپنے کام کرتے ہوئے, آپ نے یہاں رہنے تو رہ رہی ہے, میرا سفر اب آپ کے بغیر ہوگا. میننگ میں جس جرنی پہ ہوں میں اس جرنی میں آگے کنٹینیو ہو رہا ہوں, آپ اب اپنے راستے پہ الگ ہو جائیے. یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ یو نیڈ ٹو نو وین تھنگز نیڈ ٹو بی اسٹاپڈ, کب چیز کو روکنا ہے, کب کسی چیز کی ایشوز کی کلیریفیکیشن دینی ہے, اور کسی کو کسی چیز کے اوپر اتنی لٹکا کے نہیں رکھنا جتنا وہ صبر نہ کر پائیں. خضر علیہ السلام یہ بہتر جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مزید اب آگے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق جتنا موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہونا تھا وہ انہوں نے ان کو بتا دیا, اور اسی کی بنا پر اب انہوں نے آگے اس چیز کی وضاحت کی. اب پہلا جو تھا, جو شپ میں انہوں نے جو کشتی تھی, جو کشتی تو جہاز جو تھا, ہم کشتی اس لیے نہیں کہتے کیونکہ اکثر لوگ کشتی کا ترجمہ کرتے ہیں, لیکن وہ چیز یہ تھی کہ جب وہ لکڑی نکال رہے تھے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ لوگ باقی روک کیوں نہیں رہے تھے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فِی السفینۃ کے الفاظ استعمال کیے, میننگ کہ اس جہاز کے اندر گئے, کہ وہ ایسے پورشن میں تھے جہاں پہ لوگ ان کو دیکھ نہیں رہے تھے, اور انہوں نے وہاں سے اس کی لکڑی نکالی. اب خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں کیوں کام کر رہا تھا. اما السفینۃ فکانت لمساکین, کہ اب ایز فار دا شپ یہ ان مساکین کے لیے تھی, اور یعملون فی البحر, اور وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے جو سمندر میں تھا اپنی روزی تلاش کرتے تھے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. ہم اس کو ایکسپلین انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد, ٹائم ہوا ہے بریک کا. پلیز جوائن us back after the break so that you understand what is being discussed in verse number 79. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, and welcome back after the break. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل, میں ہوں وجیہ الدین, اور ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی سٹوری, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹڈ. ہم نے بریک میں جانے سے پہلے بات کی تھی, ورس نمبر 79 کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اجرت کے بارے میں کہا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا خضر علیہ السلام کی طرف سے کہ اب آپ کے اور میرے بیچ میں راستہ الگ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں کر رہا تھا, اور اب اس کا جو اصل پکچر ہے میں آپ کو ظاہر کروں گا جو آپ سمجھ نہیں پائے. اما السفینۃ فکانت لمساکین, وہ جو شپ تھی, وہ جو جہاز تھا, وہ جو مساکین کو بلونگ کرتا تھا, وہ ان کی ملکیت میں تھا, غریب لوگ تھے, ضرورت مند لوگ تھے. یعملون فی البحر, وہ اس کے ذریعے اپنی روزی روٹی کماتے تھے, مچھلیاں پکڑتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, میں نے ارادہ کیا کہ اس کے اندر ایک عیب ڈال دوں. کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ, ان کے پیچھے, جو بالکل پیچھے تھا, ایک بادشاہ آ رہا تھا. یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًا,
کہ وہ ہر جہاز کو زبردستی پکڑ لے رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اپنی نیول فلیٹ میں شامل کرنے کے لیے, اور اگر اللہ وہ لے لیتا تو ان کی روزی روٹی کے اوپر مشکل پڑتی. اسی لیے اس میں عیب کر دیا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بڑے نقصان سے بچائے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کبھی کبھار دو ایولز, دو شر ہمارے سامنے ہوں تو کبھی کبھار ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہو تو دین کا یہ اصول ہے کہ جو کم تر شر ہے اس کو اپنایا جاتا ہے بڑے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہاں پہ خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جو بادشاہ تھا, اس پورے سورہ کہف میں 3 بادشاہ کا ذکر ہوا ہے. ہم نے اصحاب کہف کے معاملے میں دیکھا جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا اور اس کے بارے میں ذکر ہوا. یہاں پہ بھی جو بادشاہ تھا وہ ایک جبرن لوگوں سے چیزیں چھینتا تھا. اور ایک تیسرا جو بادشاہ اور ملکیت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں آئے گی انشاءاللہ, ان کے بارے میں آئے گا کہ کس طرح سے وہ ایک عدل کرنے والے, انصاف کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا برتاؤ کرنے والے ایک بادشاہ تھے. تو ہمارے معاشرے میں بادشاہ اور ہمارے لیڈرز جو ہیں اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہم سے زبردستی ہمارا مال چھین سکتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم پر ظلم اور کفر مسلط کرنا چاہتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارے اوپر جو ہے عدل کرنے والے اور انصاف کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا کرے جو ہمارے لیے رحمت کا باعث ہوں اور ہمارے دین اور آخرت میں ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ بنے. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے بالکل پیچھے تھے اور وہ غصباً جو جہاز تھے, جو شپس تھی, ان کو زبردستی ایکوائر کر رہے تھے. اور اسی لیے اس کے اندر میں نے کیا کیا, اس کے ایپ کریٹ کیا تاکہ ان کو بچا لیا جائے. جو مساکین تھے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کچھ فقیر ہوتے ہیں, کچھ مساکین ہوتے ہیں. فقیر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس بیسک نیسیسٹی کے سامان بھی نہیں ہوتے. مساکین وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر بیسک نیسیسٹی کے سامان ہوتے ہیں لیکن مزید اپنا دن آگے گزارنے کے لیے ان کے پاس کچھ اور معاملہ نہیں ہوتا. اور جو ورا کے الفاظ سے ان کے یا تو بالکل ہی پیچھے کی طرف تھے کہ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن کبھی بھی ان کو پکڑا جا سکتا تھا. اس لیے میں نے ان کو بچانے کے لیے یہ کام کیا تاکہ ان کو نقصان نہ ہو. خضر علیہ السلام نے جو بوٹ کے اندر ایپ کریٹ کیا وہ صرف ایک بڑے شر سے بچانے کے لیے تھا. اور یہ چیز کبھی کبھار انسان کو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کبھی کبھار ہم اپنا تیار ہو کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, اپنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہی روڈ پہ پانی ہوتا ہے اور ایک گاڑی گزرتی ہے اور پانی اڑا کے ہمارے کپڑے گندے کر دیتی ہے اور ہم اس بات پہ غصہ ہو رہے ہوتے ہیں, ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, میں تو بالکل ریڈی تھا, اب میں لیٹ ہو جاؤں گا, میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. ہمیں نہیں پتہ ہوتا, شاید ہم اس وقت نکلتے, آگے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہیں بہتر طریقے سے بچانے کی کوشش ہمیں چھوٹے شر کے ذریعے ہمیں بڑے نقصان سے بچا رہے تھے. ہمیں توکل اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جس معاملے میں انوالو کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو 90-10 پرنسپل کے بارے میں بتاتے چلیں. اسٹیون کوی ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے, اب وہ دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے 90-10 پرنسپل بتایا ہے انسان کو اپنے صبر کے معاملے میں کنٹرول کرنے کے لیے. ہم اس چیز کو یہاں پہ ری انفورس کرنے کے لیے, بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ 10% ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں اور 90% ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو آپ جب اپنے 10% کو آؤٹ کر دیتے ہیں, اپنے کنٹرول سے باہر کر دیتے ہیں, تو آپ اس 90% معاملے کو بھی اپنے کنٹرول سے باہر کرنے کی بجائے اس کو خراب کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ آپ صبح کو چائے پی رہے ہیں اور آپ کے کپڑوں کے اوپر چائے گر جائے. اب اس کے ریاکشن میں آپ گھر والوں پہ غصہ کر رہے ہیں اور آپ مزید جو ہے لوگوں کے اوپر غصہ کر رہے ہیں, آفس جا رہے ہیں, روڈ پہ بھی لوگوں سے لڑ رہے ہیں. آپ نے جو 10% تھا وہ آپ کے ہاتھ میں تھا, کیا کہ آپ جاتے خاموشی سے صبر کر کے کپڑے بدل لیتے. اور اب جو 90% آپ کے ساتھ ہوا جو آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا, کہ کہیں سے گاڑی نے مار دیا, کہیں پہ چائے گر گئی, کہیں کسی نے پانی اڑا دیا, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. تو اس کے اوپر اپنا 10% کنٹرول لوز کر کے مزید اپنے آپ کو 100% اپنا پورا دن گزارنا, یہ چیز ہمیں نہیں سکھائی جاتی. تو یہ صرف ہے کہ صبر بہت ضروری ہے اور اس وقت اس معاملے کو غور سے سوچیں کہ اس میں میں کیا بہتر طریقے سے عمل کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے میرا باقی جو معاملات ہیں وہ درستگی کے ساتھ رہیں. جو چیزیں کبھی کبھار زندگی میں دکھتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسی ہوں, ہمیشہ معاملہ پکچر کچھ اور ہوتی ہے. اور امپورٹنٹ ضروری یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایڈوائس کو بھی دیکھیں کہ قیامت کے دن سے پہلے کچھ سال ایسے ہوں گے جو دھوکے والے ہوں گے, جس میں ایک بندہ
دیکھے گا کہ وہ ایماندار ہے، بھروسے والا ہے، لیکن وہ اصل میں بھروسے والا اور ایماندار نہیں ہوگا. اور جو انٹرسٹ وردی کنسیڈر کیا جائے گا، جو امانت دار نہیں سمجھا جائے گا، وہ اصل میں ٹرسٹ وردی ہوگا. آخر میں لوگ دیکھنے والے کچھ ہوں گے اور ہوں گے کچھ اور کچھ لوگ دیکھنے والے کچھ اور ہوں گے اور اصل میں وہ ہوں گے کچھ اور ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے کہ کس طرح سے امانت دار لوگوں کو غیر امانت دار سمجھا جاتا ہے اور غیر امانت دار لوگوں کو امانت دار سمجھا جاتا ہے. دجال جب آئے گا تو وہ یہی کرے گا کہ پرسیپشن کو کچھ اور دکھائے گا کر کے اور ریالٹی کچھ اور ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ فرمایا کہ دجال آگ اور پانی لے کے آئے گا. وہ آگ کو جہنم کنسیڈر کرا رہا ہوگا اور پانی کو جنت کنسیڈر کرا رہا ہوگا. اگر تمہیں چننا ہوا تو تم آگ کو کنسیڈر کرنا، کیونکہ وہ اصل میں حقیقت میں جنت ہوگی. اور اسی لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ پرسیپشن کچھ اور دکھایا جائے گا. ہمیں میڈیا کے تھرو کا بھی کوئی اور پرسیپشن دکھتا ہے. ہمیں حق کو معلوم کرنے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی کہ واضح طور پر سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور ہم اپنا فیصلہ جب تک کوئی واضح چیز نہ آ جائے اپنی رائے کنسیڈر نہ کریں. لوگ سوشل میڈیا پہ کافی بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی معاملے کو واضح طور پہ کھولنے کے لیے، اپنی رائے کا اظہار کر لیتے ہیں، انٹرویوز دینا شروع کر دیتے ہیں. علماء ہمیشہ کوئی بھی معاملہ آتا اس میں صبر کا کام لیتے اور جب تک معاملات صحیح طرح سے کھل کے سامنے نہیں آتے اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے. کیونکہ جو منافقین ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، وہ فوراً کسی بھی ایونٹ پہ آنے پہ اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی چیز کا ایکسکیوز بنا دیتے ہیں، دیندار لوگوں کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، سب کو جنرل ایک امبریلا کے انڈر لے کے آ جاتے ہیں. اور یہ چیز سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں ورس نمبر 80 کے اوپر. دوسری چیز کے اوپر خضر علیہ السلام وضاحت دے رہے ہیں. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ ان کے جو والدین تھے، جو غلام تھا، جو بچہ تھا، جو 8 سے 10 سال کی عمر کا تھا، اس کے جو والدین تھے وہ مومنین تھے، وہ مومنین تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے، وہ اپنے جو ہے طغیانیت کے ذریعے، اپنی نافرمانی کے ذریعے وہ اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف لے کے چلا جاتا، وہ اپنے ماں باپ کو کفر کی طرح لے کے چلا جاتا. اس لیے انٹیلیجنس کبھی کبھار انسان کو اچھائی کی طرف بھی لے جاتی ہے، لیکن اگر وہ وہی کے تابع نہ ہو تو انسان کو کفر کے دائرے میں بھی لے جا سکتی ہے. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ورس نمبر 80 کے اوپر کہ کس طرح سے پہلی جو ایکسپلینیشن خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ میں نے جہاز میں عیب کیوں نکالا، اور دوسری چیز میں نے اس بچے کو قتل کیوں کیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ اس کے جو ماں باپ تھے وہ مومنین تھے، وہ ایمان والے تھے. فخشینا، اور یہ خوف تھا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ اپنے ماں باپ کو مبتلا کر دیتا، وہ اس چیز کو اپنی عقل کے ذریعے اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف لے جاتا، اور وہ ماں باپ جو مومنین تھے ان کے لیے یہ کفر کا ذریعہ اور نقصان کا ذریعہ بنتا. وہ ان کو ایسی چیزوں میں انوالو کر دیتا جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر دیتے. اور اسی لیے ہمیں اس بات کا کبھی کبھار شکر ادا کرنا چاہیے کہ کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کچھ چیزوں میں انوالو نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں انوالو ہو کے اپنی ایمان کی دولت کو کھو بیٹھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومنین کی پرواہ کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں. کچھ چیزیں ان کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ظاہری طور پر ان کے لیے اچھی نہیں دکھتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اچھے کا معاملہ کرتے ہیں. اور اس میں مومنین کو صبر کا معاملہ کرنا چاہیے، چاہے ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے ریزن ہو جنت میں جانے کے لیے، کس کو کیا عمل پتہ ہو کہ وہ آخرت میں ان کے لیے جنت کا ذریعہ بنے. اور ہر اولاد رحمت نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت نہیں ہوتی. کبھی کبھار اولاد کے چکر میں آ کے انسان کافی ایسے معاملات کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انوالو ہو جاتا ہے. ورس نمبر 81 میں آتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، اور ارادہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ہم ان کو بدل دیں گے اپنے رب کی طرف سے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہتر عطا کیا، کہ بہتر عطا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اولاد سے بہتر. منہ زکاتن و اقرب رحمہ، جو رشتہ داری میں بھی اچھا ہوگا، صلہ رحمی میں بھی اچھا ہوگا، انٹیلیجنس میں بھی اچھا ہوگا، اور ان کے لیے رحمت کا باعث ہوگا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہتر ریپلیس کر کے دیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا، اس لیے یہ کام کیا گیا، جس کی وجہ سے خضر علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ اس اولاد کا قتل کیا جائے۔ اور یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے معاملات اپنے مومنین کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بنے گا جو بعد میں آئے گا۔ کبھی کبھار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز لے لیتے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں صبر کے ذریعے کچھ اور عطا کرتے ہیں، اور انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیل تھے، دوست تھے، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی بہت ہی لیٹ عمر میں، بائبل میں آتا ہے 90 سال کی عمر میں ہے، اور یہ چیز کو ہم صرف ذکر کرنے کے بوڑھی عمر میں، قرآن میں صرف یہ ذکر ہے کہ انہوں نے یہ بات کا اظہار کیا کہ میں اس عمر میں پہنچ چکا ہوں کہ میری بیوی بانجھ ہے، اور میں اس عمر میں پہنچ چکا ہوں کہ ہمیں اولاد کیسے ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو عطا کرتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنے معاملات کرتا ہے۔ ہمیں ایمان والا ہونے کی بنسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو سمجھنے کے نہ سمجھنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم پر یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہے جو ہر کام حکمت کی بنا پر کرتا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ وہ جو دیوار تھی، اب تیسری اسپیکٹ کی بات آ رہی ہے کہ وہ جو دیوار تھی وہ ان 2 غلام یتیموں کی تھی، فی المدینہ، جو مدینہ شہر میں رہ رہے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ان کا جو اس کے اندر جو تھا، اس کی دیوار کے پیچھے جو تھا خزانہ تھا ان دونوں کے لیے، خاص ان دونوں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا ان کے جو فادر تھے، ان کے جو پیرنٹس تھے، وہ دونوں کے دونوں نیک عمل کرنے والے تھے۔ اس بات کو غور کریے، دونوں کے دونوں نیک عمل کرنے والے تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے بہترین کا معاملہ کریں اور ان کے لیے ایسا معاملہ کریں جو ان کو ان کی صحیح عمر کے طور پر ان کو معاملہ عطا کر دے، ان کا خزانہ ان کو لوٹا دے۔ وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کا معاملہ نکال کے دیں، خزانہ نکال کے دیں، جب ان کے لیے بہتر ہو آپ کے رب کی طرف سے، یہ ان کا خزانہ رحمت تھا کہ ان کے لیے محفوظ رکھا گیا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ میں نے جو بھی کیا یہ اپنے حکم سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، اور یہ اس چیز کی ایکسپلینیشن تھی جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر پائے۔ اس آیت کے اوپر میں تھوڑی وضاحت کروں، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات کہا گی کہ کہ جو دیوار تھی وہ ان 2 یتیم بچوں کے لیے تھی جو یتیم تھے، اس شہر میں رہ رہے تھے، اور اس میں اس دیوار کے پیچھے ان کا خزانہ تھا جو ان کے لیے بلونگ کرتا تھا، ان کے ماں باپ نے ان کے لیے چھوڑا تھا، اور ان کے جو فادر تھے، جو ان کے والد تھے، وہ ایک اچھے عمل کرنے والے تھے، رائچس انسان تھے۔ آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ان دونوں کے لیے جب وہ ایسی عمر میں پہنچیں، جب اس مال کو سمجھ سکیں، اس صحیح طرح سے استعمال اور صرف کر سکیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت میں ان کے لیے وہ وقت کے لیے اس کو دیوار کے پیچھے حفاظت کر کے رکھا۔ اور یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا، اور یہ اس چیز کی تعویل ہے، ایکسپلینیشن ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اور آپ کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ اس وجہ سے کیا گیا۔ کنزن جو ہے وہ ٹریجر ہوتا ہے کہ جو بلونگ کرتا ہے، یہاں پہ جو لہما ان دونوں کے لیے اس خاص استعمال ہوا کہ ابھی وہ تیار نہیں ہے اس چیز کے لیے، ابھی چاہتے تو خضر علیہ السلام ان کو نکال کے دے دیتے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس بلوغت کی عمر میں نہ پہنچنے کی وجہ سے اس مال کو ارسپانسبلی خرچ کرتے، یا ان کا کوئی ایسا گھر کا یا رشتہ دار ہوتا جو اس مال کو ضائع کر دیتا اور وہ مال ان تک نہیں پہنچتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ یہ مال ان تک تب پہنچے جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچے، اور سبحان اللہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات کتنی حکمت کے اوپر مبنی ہیں۔ اور ان کا مال جب ان کو اس وقت دیا جائے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلوغت کی عمر میں جاتے ہوئے دیکھے گا۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک روایت شیئر کرتا چلوں جس میں ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کہیں غلط چیز میں نہ پڑ جائیں، کبھی اس میں نہ پڑ جائیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک سبق ملنے کو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے جو والد تھے وہ نیک عمل کرنے والے تھے۔ آپ اگر نیک عمل کرنے والے ہوں گے، آپ کی اولاد کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت
خود لے گا۔ اخبرنا به الصحابی الجلیل، ہمیں رپورٹ کیا گیا ہے ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود سے کہ عندما کان یصلی فی اللیل وابنہ الصغیر نائم، کہ وہ رات کو جب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے برابر اپنے چھوٹے بچے کو رکھ دیتے اور فینظر الیہ قائلا، اور اس کی طرف دیکھتے اور کہتے من اجلک یا بنی، یہ تمہارے لیے ہے میرے بیٹے، یہ میرے بیٹے تمہارے لیے ہے، وَيَتْلُو وَهُوَ يَبْكِي وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور وہ یہ کہتے ہوئے روتے اور اس کی تلاوت کرتے کہ ان کا والد نیک عمل کرنے والا تھا، ان کا والد نیک عمل کرنے والا تھا۔ اس کو تلاوت کرتے ہوئے وہ روتے رہتے کہ میں اگر نیک عمل کرنے والا ہوں گا، میں اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں رہوں گا، میری اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صالحین میں شامل رکھے گا، میری اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک بنائے گا اگر میں نیک ہوں گا۔ اسی لیے ہمیں یہ بات کی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک کیوں نہیں نکل رہی، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ خود نیک عمل کرنے والے ہیں، کیا آپ راتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میری اولاد کو صالحین میں شامل کر دے، کیا آپ اس کی تربیت کے لیے وہ میجرز ایکوائر کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نیک اور صالحین میں شامل کرے، یا ہم ان کو وہ تربیت دے رہے ہیں جو ان کو دنیا کے لیے بہتر ہے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہو۔ یہاں پہ کافی لیسنز ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ وہ ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی کوئی کچھ کام کرتے ہیں، کوئی بھی چیز انسان کے لیے ہوتی ہے، کسی بھی مشکلات آتی ہے، کوئی بھی اکنامک ہو، جسمانی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ ہم انسان کمزور ہیں، ہم مشکل سے سمجھتے ہیں، ہمیں بار بار اس بات کی یاد دہانی کی جاتی ہے، اور جب دجال آئے گا تو دجال کے فتنے میں لوگ یہی بات پہ کمپلین کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ہم اتنے مشکل امتحان سے کیوں گزر رہے ہیں، ہم بھوکے کیوں رہ رہے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے والے ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملات میں حکمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاملات کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہم بے شک اس کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھنا ضروری ہے۔ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید اس چیز کو سمجھیں گے آفٹر دا شارٹ بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل، میں ہوں وجیہ الدین، اور ہم بات بریک میں جانے سے پہلے کر رہے تھے کہ کس طرح سے عبداللہ ابن مسعود اس آیت کو وکان ابوہما صالحا تلاوت کرتے اور روتے کہ میں رات کو تہجد پڑھ رہا ہوں، اپنے بیٹے کو برابر میں رکھ کے اور دعا کرتا ہوں کہ میں ان میں شامل رہوں جو صالحین تھے، تاکہ میری اولاد کی مال کی، ان کی حفاظت کی، ان کی عزت کی، ان کی صحت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت رکھیں۔ ہم نے کافی لیسنز اس سٹوری سے ڈیرائیو کیے تھے، وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیزوں کو کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حکمت کی بنا پہ کرتے ہیں، اور یہ چیز کی جو بھی مشکل ہماری زندگی میں آتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی وجہ سے دی ہوتی ہے، اور ہم جنت میں اپنے صبر کی وجہ سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے پہنچیں گے۔ اگر ہمارے صبر میں کمی ہوگی اور ہم اگر اللہ تعالیٰ کی مشکلات کے وقت صبر نہیں کر پائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فیملی انسان کی اگر صحیح نہ ہو تو انسان کافی پریشان رہتا ہے، اولاد اگر اس کی صحیح نہ ہو تو کافی پریشان رہتا ہے، اور ایسی سچویشن میں جہاں پہ وہ ایک ایسے معاملات میں انوالو ہو جائے جہاں پہ لوگ بچے ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ آج ہماری اولاد جو ہے وہ ڈرگز میں انوالوڈ ہے، وہ فلاں چیز میں انوالوڈ ہے، وہ ایسی چیزوں میں انوالوڈ ہے جہاں پہ ہم ان کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایسی چیزوں میں کیوں پڑ گئے۔ ہمیں یہ بات کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اگر اچھائی چاہتے ہیں تو ہم خود 5 وقت کے نمازی ہوں، ہم خود قرآن کو سمجھنے والے ہوں، ہم خود نیک عمل کرنے والے ہوں، ہم خود جھوٹ نہ بولنے والے ہوں، ہم خود ایمانداری کرنے والے ہوں، ہم خود لوگوں کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کرنے اور عزت سے بات کرنے والے ہوں، تو ہماری اولاد یہ سب چیز دیکھتی ہے اور سیکھتی ہے۔ الفاظ کم سیکھتے کم لوگ ہیں، عمل کو دیکھ کے لوگ زیادہ سیکھتے ہیں۔ یہاں پہ سوال جیسے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ خضر علیہ السلام نے خود خزانہ نکال کے کیوں نہیں ان یتیموں کو دے دیا، کیونکہ وہ بہت ینگ تھے، وہ بہت چھوٹے تھے، ابھی ان کو خزانہ دے دیا جاتا تو وہ اس خزانے کو ضائع کر سکتے تھے اور بعد میں کسی مشکل میں پڑ سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان کو مال تب عطا کیا جائے گا جب وہ ایسی عمر میں پہنچیں گے جو بلوغت کی عمر میں ہوگی، اور ان کو تب مال دیا جائے گا جب اس کو سمجھداری سے وہ
خرچ کر سکیں گے. اور یہ چیز حکم قرآن کے حساب سے بھی ہے کہ قرآن میں یہ چیز کا مینشن کیا گیا ہے کہ جب تک وہ بلوغت کی عمر میں یا ایسی عمر میں نہ پہنچ جائیں جہاں پہ اپنی مال کو سمجھداری سے استعمال کر سکیں یا خرچ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ایسی عمر میں پہنچ جائیں جہاں سارا مال خرچ کر دیں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے. تو آپ تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کریں جب تک وہ سمجھداری سے نہ اس کو استعمال کریں. خضر علیہ السلام نے یہاں پہ اپنی کوئی چیز اپنی خواہشات اور اپنی نفس سے نہیں کیا، بلکہ یہاں پہ اس بات کا اظہار کیا کہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے اور جو بھی میں کر رہا ہوں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف میرے اوپر اوبلیگیشن ہے اور ہمیں اس کو فلفل کرنا چاہیے. یہاں پہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، صحیح اعمال کرنے والے ہیں، وہ اپنی فلفل کرتے ہیں اوبلیگیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اور وہ اپنی اولاد کی خیال کرتے ہیں کیونکہ اولاد ایک امانت ہے. ان کی تربیت کرنا، ان کو بہتر بات بتانا، ان تک اچھی بات کو پہنچانا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کسی اولاد کی ذمہ داری میں ہیں تو ہم ان کی تربیت کس طرح سے کریں اور ہم ہر وہ چیز کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو. کیونکہ ہم مانیں یا نہ مانیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی نے یہ دنیا بنائی ہے. ہم اپنی مرضی کے حساب سے زندگی دنیا میں کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم اجر کے معاملے میں آئیں گے آخرت میں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی اجر کے ہم مستحق ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر ہمارے اولاد ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کو اچھی لیڈرز اگر بنانا چاہتے ہیں مسلم امہ کے لیے تو ہم ان کی بہتر تربیت کریں، ان کو بہتر میاں بنائیں، بہتر باپ بنائیں، بہتر بیٹی بنائیں، بہتر بیوی بنائیں، بہتر ماں بنانے کی ہم کوشش کریں. ہم ہر اولاد کو ہر طرح سے ایک بہتر لیڈر بنائیں کہ وہ اپنی سوسائٹی میں خیر کا ذریعہ بنے، نہ کہ شر اور تکلیف کا ذریعہ بنے. جب اولاد کی تربیت کی جاتی ہے تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ بھی ان کی تربیت کے لیے اگر چیزیں لے کے دے دی جائیں، ان کی خواہشات پوری کر دی جائیں تو وہ کچھ چیزوں میں انوالو نہیں ہوں گے. لیکن ہماری اولاد کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کو ایسے چیز سکھانا کہ وہ کوئی بھی اعمال کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور وہ اس لیے کریں تاکہ آخرت میں ان کا اجر ہو اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ایکسیلنس کی طرف اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں. یہاں پہ جو پانچواں جو امتحان ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ کچھ امتحان لے کر آئے گا دجال، جو پانچواں امتحان ہے وہ نالج کا ہے، علم کا ہے، کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ علم رکھنے والا انسان اپنے آپ کو تھوڑی سی کتابیں پڑھ کے یا عبارتیں پڑھ کے علم والا سمجھنا شروع کر دے اور یہ چیز کہ اور اپنے اندر تکبر یا کبر لے آئے، یہ چیز بہت غلط ہے. سفر کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ایک ایٹیکویٹس، ایک تمیز ایکوائر کرنا، ہیوملٹی ایکوائر کرنا جو موسیٰ علیہ السلام نے جس کا اظہار کیا. ٹریولنگ ود اے کمپینین اور کسی کو امیر بنانا، اس کا سبب بھی ہمیں ملتا ہے. اور ایک ٹیچر ہر چیز ہمیشہ اپنے استاد کے لیے بہتر چاہتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو صبر کرنا چاہیے. اور پیپل آف نالج کا ہمیں ایک اندازہ ملا کہ کس طرح سے علم ایکوائر کرنے کے لیے ہمیں ایک ادب کا اظہار کرنا چاہیے. اور ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ کسی کو اتھارٹی ماننا ہو، کسی کی تربیت کے انڈر رہتے ہوئے ہمیں کس طرح سے ان کی بات ماننی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا جبکہ وہ ان میں درجے میں بڑے تھے لیکن علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے. تو خضر علیہ السلام کی سختی کو بھی برداشت کیا، ان کے کم بات کرنے کو بھی برداشت کیا اور ان کے ساتھ صبر کا اظہار کیا جتنا وہ کر سکتے تھے. اور یہاں پہ کافی سچویشن ہمارے لیے مینشن ہوئی ہیں کہ امیڈیٹ ہارم کبھی کبھار ہمیں آگے جا کے ایک بینیفٹ لانگ ٹرم میں لے کے آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پلان لانگ ٹرمز ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پلانز کو کھلنے کا انتظار کریں، صبر کریں. ہو سکتا ہے آج جو چیز ہماری زندگی میں ہو رہی ہے ہم یہ سوال کریں، ہم اس کے اوپر رو رہے ہوں کہ ہماری زندگی میں کیوں ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہم یہ کیوں ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہی کیوں ہونا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بڑا پلان ہوتا ہے، ہم انتظار کریں. لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، صبر نہیں کر پاتے، تھوڑی سی صبر کر کے آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید ان کو کسی خیر کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اس بات کی مینرز، اس بات کی تمیز سکھائی جاتی ہے کہ ہم ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ایٹیکیٹس بھی دیکھیں اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمارا تعلق بھی بہتر کریں. خضر علیہ السلام نے ایک دم سے ٹیچنگ نہیں کرنے لگے، ہر چیز ان کو دینے نہیں لگے، صبر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور جب ایک چیز سے گزر گئے، ایک کورس سے گزر گئے، تب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیسنس کی حقیقت بتائی اور بتایا کہ میں نے جہاز کی ڈیمیج کیا تھا، ہم نے یہ کام کیوں کیا تھا. اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہم کے تھے کہ ہم نے کیونکہ وہ خود اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، وہ جو بھی کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے. کافی چیزیں ہماری دنیا میں آس پاس ہوتی ہیں، ہم ان لیسنس کو اس لیے ڈسکس کر
رہے ہیں کیونکہ اس سٹوری سے کافی چیزیں اخذ کی جاتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے سب چیزیں مینشن کرنا یار ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کبھار ریالٹی کچھ اور دکھتی ہے اور اصل میں انسائڈ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. ہم آؤٹ سائڈ ریالٹی کو دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اعتراض نہ اٹھائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو برا نہ بولیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معاذ اللہ ظالم نہ بولیں کہ ہم یہ دیکھیں گے ارتھ کو ایک آیا تو لوگ اتنے کی ختم ہو گئے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ نہ کچھ چاہتے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم ہے، اور اس کی وجہ سے کافی لوگ ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جس میں وہ دین کو وہ کرنے لگتے ہیں، وہ دین کے اوپر احکامات کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کیوں کر رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مرد اور عورت کا فرق کرنے کی ضرورت تھی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس طرح سے کرنے کی ضرورت تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت تھی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ سکھائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کس طرح سے قرآن اتارنا ہے، کہ وہ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو عقل دی، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے اس چیز کے پہچاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کو پہچاننے کے لیے، اور جو ایٹرنل ریالٹی ہے اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بلاتے ہیں کہ جو چیز ہمیں ٹیئرنگ آف دا پلانک کا ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے خضر علیہ السلام جہاز میں جو ہے وہ لکڑی اکھاڑ رہے ہیں، دیکھنے میں وہ برا تھا لیکن اس کے ذریعے بہت بڑی خیر کا جو ذریعہ بنا ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس جہاز کو چلا رہے تھے، مساکین تھے، اور اس ایک ایکشن نے ان کو بہت بڑے نقصان سے بچا دیا. جو مڈل کا انسیڈنٹ تھا جو 2 پارٹس میں تھا، جس میں انہوں نے بچے کو قتل بھی کیا، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے ان کی انٹینشن کے اوپر جو ایک دم سے ایک ابرپٹ اظہار کیا اپنے اسٹیٹمنٹ کا، اس کے بارے میں تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارادہ کرتے تھے کہ ان لوگوں کو بچائیں کسی چیز کے اور ان لوگوں کو کسی بڑے نقصان سے بچائیں. یہاں پہ میں تربیہ کے، دعویٰ کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملات میں صبر کرنے سے جو ہمیں جو پھل ملتا ہے اس کے بارے میں کافی چیزیں ہیں کہ ایٹیکیٹس ہیں، کس طرح سے بات کی جائے، جو ٹریول کے بیچ میں جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں ان کو برداشت کرنے میں، یہاں پہ کہ ہم شیطان کے جو امتحانات ہیں اس کے بارے میں ہم کریں گے. لیسنز بہت سارے ہیں، میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں مینشن کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم کی لمیٹیشن ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید آگے بڑھیں گے سورۃ الکہف میں، اور یہاں پہ ہم نے جو امید ہے کہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آیا ہو خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹڈ، اور ہم غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر تاکہ ہم اس سے اپنی زندگی سے جو معاملات ہیں جو ریلیشنز ہیں اس کو بہتر کر سکیں. یہاں پہ پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہ معاف کرے، ہماری عبادت کو قبول کرے، اور جو پڑھا اور پڑھانے میں جو غلطی ہوئی ہے، اونچ نیچ ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.